اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ناظرین، ایک عرصہ سے ایک بزرگوار شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے نظریہ امامت کی ریکنسٹرکشن اور اس کی ریفارم میں مشغول ہیں، اور اس موضوع پر ان کی چند ایک ٹاکس موجود ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست نے ان کی ایک ایسی گفتگو میرے ساتھ شیئر کی کہ جسے سن کر مجھے یقین نہ آیا کہ یہ واقعاً اس بزرگوار کی گفتگو ہے۔ لہٰذا جب میں نے ان کے اپنے چینل پہ دیکھا تو اس پہ مجھے یہ گفتگو نہیں ملی، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں وہ گفتگو جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہ گفتگو بھی یوٹیوب چینل پہ کسی اور چینل پہ، اس بزرگوار کے اپنے چینل پہ نہیں، کسی اور یوٹیوبر کے چینل پہ وہ گفتگو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ البتہ میں ابھی تک یہ یقین نہیں کر سکا کہ واقعاً یہ گفتگو خود انہی کی گفتگو ہو، کیونکہ بالخصوص آج کے اس دور میں، AI کے دور میں، کسی کی جعلی گفتگو بنانا اور اس کو پبلک کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میری تو تمنا یہ ہے کہ خدا کرے یہ گفتگو ان کی نہ ہو اور کسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ گفتگو ان کی طرف منسوب کی ہو، لیکن یہ امکان بہرحال موجود ہے کہ جس دیدہ دلیری کے ساتھ وہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ انہی کی گفتگو ہو شیعہ اثنا عشریہ کے نظریہ امامت کی ریفارم اور ریکنسٹرکشن کے حوالے سے۔ تو ہم اس بات کا احتمال دیتے ہوئے کہ یہ گفتگو ان کی نہ ہو، ایک فرض کے طور پر کم از کم اگر فرض کریں کل کو کوئی اور ایسا نظریہ پیش کرتا ہے امامت کا، شیعہ اثنا عشریہ کی ایک مرکزیت کے قیام کے لیے کوئی نئی نظریہ پردازی کرتا ہے امامت کی، اور اس میں وہی باتیں کہتا ہے جو اس گفتگو میں اور اس نظریہ پردازی میں کی گئی ہیں، تو ہمارا موقف کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے چند ایک معروضات اس پس منظر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلا نقطہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ گفتگو جس پس منظر میں کی گئی ہے وہ یہ کہ شیعہ اثنا عشریہ گویا ایک پراکندہ کمیونٹی ہے جس میں کوئی وحدت نہیں ہے، اور اس کو ایک تنہا مرکزیت اور واحد مرکزیت پر لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جائے، کیا چارہ کار ہے، تو اس کے لیے ایک نظریہ پردازی کی گئی ہے، جس کے حوالے سے بعض اظہارات ان بزرگوار کے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ امامت کے نظام کے بغیر بڑی الجھن ہے شیعہ اثنا عشریہ کو، اور اس صورتحال میں امامت کا جو اسماعیلیہ آغا خانی ماڈل جو ہے وہ گویا امامت کا ایک بہت ہی کامل اور پیش رفتہ ماڈل ہے۔ لہٰذا شیعہ اثنا عشریہ کو بھی اسی ماڈل پر، اسی مرکز امامت پر جو آغا خانی مرکز امامت اور ماڈل ہے امامت کا، اس پہ لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ اس نظریہ پردازی پر بطور نقد ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، تو اس کے حوالے سے سب سے پہلا نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمنا اور یہ خواہش بذات خود کہ شیعہ اثنا عشریہ کو ایک مرکز پر لایا جائے، اکٹھا کیا جائے، یہ ایک اچھی اور معقول تمنا ہے، اور اس حد تک تو اس حوالے سے کی گئی کوئی بھی نظریہ پردازی اس کی گنجائش بھی موجود ہے، اور اگر وہ اپنے بنیادی جو شرائط ہیں پوری کرتی ہو تو اس کا استقبال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس نظریہ پردازی کا تعلق ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ کو ایک مرکزیت پر لانے کا جو بہترین گویا ماڈل ہے وہ آغا خانی امامت کا پیٹرن اور ماڈل ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ نظریہ پردازی اس غرض و غایت جو شیعیان
اہل بیت اور شیعہ اثنا عشریہ کو ایک مرکزیت پر لانے کی غرض و غایت ہے، اس کے استعفاء کے لیے، اسے فلفل کرنے کے لیے یہ جو ماڈل پیش کیا گیا اور اس کی طرف گویا دعوت دی گئی اور اس پہ پاکستان کے شیعوں کو اس نظام کے ساتھ جڑنے کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے، یہ ایک بے بنیاد نظریہ پردازی ہے اور جس کی کسی آیت سے، کسی روایت سے، کسی عقلی یا نقلی قاعدہ سے کوئی شہادت قائم نہیں کی گئی۔ بنابراً اس نظریہ پردازی میں یہ جو ایک سوشل ریفارم کی ایک نظریہ پردازی ہے، چاہے ایک مخصوص کمیونٹی وہ جو شیعہ اثنا عشریہ کمیونٹی ہے اس کی سوشل ریفارم یہی کی غرض و غایت کے لیے یہ نظریہ پردازی کی گئی ہو، تو اس میں اور بہت ساری دیگر سوشل ریفارمز کی نظریہ پردازیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس حوالے سے، اپنی روش اور میتھڈالوجی کے حوالے سے اور اپنی روٹس کے حوالے سے کہ کس اوریجن سے یہ نشأت پاتی ہے۔ تو اس حوالے سے چاہے لینن کا اور مارکس کا نظام ہو سوشل ریفارمز کا، یا یورپ میں لبرلزم کا اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر سماجی اصلاح کے نظامات، ان کی جو تدوین ہے، ان کی جو تشکیل ہے، جس میں کہیں قرآن کو روٹ قرار نہیں دیا گیا، کہیں اہل بیت کے فرمان کی طرف نظر نہیں ڈالی گئی اور انہیں اس نظریے کی پردازش میں، اس نظریے کو ڈیولپ کرنے میں ان سے استفادہ نہیں کیا گیا، تو اس نظریہ پردازی میں بالکل ایسا کوئی آیت وہ جو ہے مورد استفادہ قرار نہیں پائی، کوئی روایت معصومین علیہ السلام کی اس سے استفادہ نہیں کیا گیا اور اسے شاہد بھی حتیٰ نہیں بنایا گیا، اسے دلیل نہیں بنایا گیا۔ لہٰذا یہ نظریہ پردازی ایسی سماجی نظریہ پردازی ہے کہ جس میں دیگر بے دین سماجی اصلاح کی موومنٹس اور نظریہ پردازیوں میں اور اس نظریہ پردازی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر دینی پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ دینی پس منظر میں اس نظریہ کی قدر و قیمت کیا ہے، تو اسے اضغاث و احلام یا پریشان خواب ہی قرار دیا جا سکتا ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے۔ اور دوسری بات، اس نظریہ پردازی کا ایک اور ڈرا بیک وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ پردازی یہ ٹوٹلی انا الرجل کے فلسفے پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تنہا میں مرد میدان ہوں، میرے علاوہ کوئی اہل فضل و علم نہیں ہے۔ اس ظام میں مبتلا ہو کہ جب کوئی نظریہ پرداز کسی نظریے کو ڈیولپ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں انا الرجل کے فلسفے پر بنیاد شدہ نظریہ۔ تو یہ نظریہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو شیعہ اثنا عشریہ کی مرکزیت کو ایجاد کرنے کے لیے آغا خانی امامت کے نظریہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد بالکل انا الرجل کے فلسفے پر رکھی گئی ہے اور اس کی علامتیں یہ ہے کہ یہ نظریہ اور اس نظریہ کو پیش کرنے والے اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کرتے۔ دراصل شیعہ اثنا عشریہ کے لیے امامت کے آغا خانی ماڈل کو بطور نمونہ اور آئیڈیل پیش کرنے کا جو نظریہ ہے، اس کو ایک پوٹینشیل رقیب جو نظر آیا اور آ رہا تھا وہ نظام مرجعیت تھا۔ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے ہاں جو نظام مرجعیت چل رہا ہے وہ ایک پوٹینشیل چونکہ رقیب نظر آیا اس نظریہ کو پیش کرنے والوں کو، تو انہوں نے سب سے پہلے حملہ ہی کیا نظام مرجعیت پر۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ کہا گیا کہ جس کو شوق چڑھتا ہے یا پڑھتا ہے وہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے تو مرجع تقلید ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ ایک حملہ ہے کئی صدیوں پر محیط نظام مرجعیت جو اثنا عشری امامیہ کے ہاں رائج ہے اور جس کی برکات یہ ہیں کہ جس نظام نے آج شیعہ اثنا عشریہ کو دنیا کی امامت کرنے کے مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے، بڑے بڑی سیاسی تھیوریز کے مقابلے میں اور بڑے بڑے سیاسی نظاموں کے مقابلے میں، اجتماعی نظاموں کے مقابلے میں، تعلیمی نظاموں کے مقابلے میں، اقتصادی نظاموں کے مقابلے میں، جہاں شیعہ اثنا عشریہ
جو نظام مرجعیت ہے، نظام سیاست ہے، نظام اقتصاد ہے، وہ آج ایک امام کے طور پر آگے آ رہا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو، شرق و غرب عالم کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور اس وقت اس کائنات میں اگر عالم اسلام میں کوئی زندہ ترین، عمیق ترین اور مؤثر ترین قراءت ہے کسی سماجی نظام کی، تو وہ نظام مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ ہے۔ لیکن یہ نظریہ پردازی یہ سب سے پہلے حملہ ہی مرجعیت پر کرتی ہے، اور بدنام کرنے کی گویا کوشش کی گئی ہے مرجعیت کے نظام کو، کہ اس میں گویا کوئی معیار نہیں ہے جسے شوق لاحق ہو جائے کہ میں مرجع بن جاؤں تو وہ تھوڑا سا بس ضرب یضرب پڑھ لے اور اعلان کر دے کہ میں مرجع تقلید ہوں، اور لوگ اس کی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا ایسا ہے یہ سارا نظام مرجعیت، تو اس سے بڑھ کر اور کیچڑ کچھ بھی نہیں اچھالا جا سکتا نظام مرجعیت کے خلاف۔ وہ نظام مرجعیت جس میں عظیم ترین فقہاء اور مراجع اعظام، اور جن کی جدید ترین مثالیں ہمارے پاس وہ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شکل میں نظر آتی ہیں، راہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی شکل میں نظر آتی ہیں، عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ نظریہ سب سے پہلے نظام مرجعیت کو ایک پوٹینشیل رقیب سمجھ کر یا ایکچول رقیب سمجھ کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ سننے والے کی یہ ذہنیت بن جائے کہ واقعاً شیعہ اثنا عشریہ کے پاس کوئی بہت ہی فرسودہ اور بیہودہ کوئی نظام مرجعیت ہے جس میں جو اٹھتا ہے وہ مرجع بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص دکان کھولے بھی تو اس کی دکان نہیں چلتی، یہاں وہی شیعہ اثنا عشریہ کی امامت اور مرجعیت پہ مقام پر فائز ہوتا ہے کہ جو یا سیستانی کہلاتا ہے، یا خمینی کہلاتا ہے، یا خامنئی کہلاتا ہے، یا دیگر مراجع بزرگوار۔ ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کو شوق چڑھا اور اس نے تھوڑا سا علم حاصل کیا اور وہ پھر مسند مرجعیت پر بیٹھ گیا اور اس کو مرجع تسلیم کر لیا گیا ہو۔ اور دوسری بات، بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ نظام مرجعیت میں ایسی کوئی خامی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آغا خانی جو نظام امامت آپ نے الٹرنیٹیو کے طور پر پیش کیا ہے، بھلا اس میں جس کو بھی شوق چڑھے گا وہ امام نہیں بن بیٹھے گا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا شوق پورا کر لیں۔ بس کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس نظام مرجعیت کو ناکارہ، بیہودہ اور جس کا کوئی معیار نہیں ہے قرار دے کے وہاں پر الٹرنیٹیو کے طور پہ آغا خانی نظام امامت پیش کرتے ہیں؟ ایک اور جو پرابلم ہے اس نظریہ پردازی کا، وہ یہ کہ یہ اپنے خلاف ہر قسم کی تنقید کا دروازہ بند کرتی ہے۔ ایک جگہ اپنے رقیب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے، دوسری طرف اپنے ہر ناقد کو ناسزا کہتی ہے، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ کوئی اس نظریے کو مورد نقد قرار نہ دے۔ اس نظریہ پردازی میں علماء اسلام کی توہین ہے، خطباء کی توہین ہے، اور گویا یہ شو کیا گیا کہ تمام علماء سوائے اس نظریہ پرداز کے وہ سب بکے ہوئے ہیں، وہ سب ٹکوں کے غلام ہیں، وہ سب فیسیں لینے کے لیے سب کچھ بیان کرتے ہیں، کاروباری ہیں، اور لہٰذا وہ ایسا نظام امامت جو گویا بہترین ورژن پیش کیا جا رہا ہے تو اس کی مخالفت کریں گے۔ پانی گدلا کر کے مچھلی پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو گویا یہ نظریہ پردازی اپنے ناقد کے لیے کوئی مجال باقی نہیں چھوڑتی، اور یہی وجہ ہے کہ نہ فقط علماء کو، خطباء کو، بلکہ اس نظریہ کے بیان میں مختلف جو شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کی مومنین کی تنظیمیں ہیں، انہیں بھی گویا سب کو فاسق تنظیمیں قرار دے کر، سب کو طاغوت کے غلام قرار دے کر اپنی عصمت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمام تنظیموں کو کہ جی وہ بس وہ تنظیمیں ہیں کہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، کہ جو امام زین العابدین کے بجائے کسی اور کو امام پیش کر رہی تھیں، تو آج کے امام زین العابدین کی بجائے یہ جو تنظیمیں ہیں گویا آج کی یہ بھی کسی اور کو امام پیش کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک فضا بنائی گئی ہے،
اس کے بعد اس نظریہ پردازی میں ایک اور بات وہ یہ کہ نظام مرجعیت کی تو کھل کر مخالفت کی گئی، لیکن نظام ولایت فقیہ سے عارفانہ تجاہل برتا گیا ہے اس نظریہ کو پروان چڑھاتے ہوئے۔ اور یہاں سب سے پہلے تو یہ بدگمانی بجا طور پہ کی جا سکتی ہے کہ بظاہر چونکہ کسی کو ولی فقیہ بننے کا امکان نہیں نظر آ رہا تو نظریہ ولایت فقیہ کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے اور اسے بطور ایک نظام جو شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کو مرکزیت عطا کرے اس نظام کے طور پر نہیں پیش ہی نہ کیا جائے اور اس کا تعارف ہی نہ کروایا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ سے اس لیے اعتراض کیا گیا ہو کہ عملاً یہ جو نظریہ پرداز ہیں یہ نظریہ ولایت فقیہ کو کرامت نہیں سمجھتے، شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے درمیان مرکزیت کے قیام کے لیے گویا ان کے سامنے نہ نظام مرجعیت کارآمد ہے اور نہ ولی فقیہ، انہیں بھی گویا آغا خان پرنس کریم آغا خان کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا، لہٰذا کہیں ولایت فقیہ کی بات ہی نہیں ہے کہ ولایت فقیہ بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ اور ہے کہ جس نے تشیع کو یہاں تک پہنچایا کہ آج عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے تشیع، اور عالم تشیع اور شیعہ اثنا عشریہ کی مرکزیت اس پر قائم ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو یہاں بہرحال ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر نظریہ ولایت فقیہ میں یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشریہ کو مرکزیت عطا کر سکے تو پھر سو کالڈ جو نظام امامت ہے اس کے حوالے سے کیا گارنٹی موجود ہے کہ وہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کو 25 کروڑ شیعہ کو ایک مرکز پر جمع کر دے گا؟ لہٰذا خود نظریہ پرداز کے نزدیک بھی اپنا جو الٹرنیٹ سسٹم ہے اس وہ دیتے ہوئے تذبذب نظر آتا ہے ان کے وجنات میں، ان کی باڈی لینگویج میں، اور وہ اس تذبذب کا الفاظ میں بھی اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا یہ نظریہ موفق ہوگا۔ تو پھر جس نظریے کے آپ کو موفق ہونے کا کوئی چانس نہیں نظر آتا، کوئی یقین نہیں ہے، کوئی امکان نظر نہیں آتا، تو نظریہ ولایت فقیہ اس کے مقابلے میں اپنی جگہ بنا چکا ہے، اپنی حیثیت منوا چکا ہے، تو آپ اس کو مضبوط کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اسے بطور ایک ماڈل شیعہ اثنا عشریہ کی مرکزیت کے قیام کا اسے پیش کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کو پرنس آغا خان جو ہیں ان کا نظام امامت کیوں اتنا آپ کا دل لبھانے لگا ہے؟ اس کے علاوہ اس نظریہ کا ایک اور ضعف یہ ہے کہ اس نظریہ میں جو شیعہ اثنا عشریہ کا رائج نظریہ امامت ہے اس سے انحراف نظر آتا ہے۔ دیکھیں امامت کے لفظ کے ساتھ یہاں کھیلا گیا ہے، امامت کا لفظ، امام کا لفظ متفاوت مصادیق پر بولا جاتا ہے، اس کا اعلیٰ ترین مصداق معصوم ائمہ طاہرین اثنا عشر امام ہیں، اور اس کا ادنی ترین مصداق ایک باطل کا امام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ طاغوت بھی یوں تو لفظ امام کا مصداق ہیں، اور جن کے بارے میں بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو جس کا طاغوت امام اور پیشوا ہوگا وہ طاغوت کے ساتھ مشہور ہوگا، جس کا آغا کریم خان امام ہوگا وہ اس کے ساتھ بروز محشر خدا کی بارگاہ میں جو ہے پیش ہوگا، جس کا امام وہ ولی فقیہ ہوگا وہ اس کے ساتھ مشہور ہوگا، جس کا امام اس کا مرجع تقلید ہوگا اس کے ساتھ مشہور ہوگا، اور جس کا امام کوئی پرنس علامہ فلاں نقوی بخاری ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے مشہور ہوگا۔ بنا بنی آپ کس معنی میں کہتے ہیں کہ امامت میں وقفہ نہیں آ سکتا؟ آپ کی مراد کیا ہے؟ اور پھر وقفہ نہیں آ سکتا سے آپ کی مراد کیا ہے؟ گویا امام کی غیبت کو وقفے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور یہاں امام عصر اجل اللہ فرج الشریف کی غیبت کو گویا ایک ایسا وقفہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ کی غیبت کے زمانے میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ امامت کے بغیر کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، اسماعیلیہ میں ان کے امام ہمیشہ موجود ہیں،
تو آپ کس امامت کے اتصال کا کون سا حلقہ متصل آپ بنا رہے ہیں؟ آیا معصوم امامت کا جو سلسلہ ہے اس کا حلقہ پرنس آغا کریم خان ہے؟ اگر یہ غیبت وقفہ ہے تو خدا کی طرف سے ہے. خداوند تبارک تعالیٰ نے اگر کسی مصلحت کے تحت ایک امام کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے تو آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امامت کتنی نسلیں گزر گئیں امامت کے بغیر. آپ غیبت کے زمانے کو امامت کے بغیر کا عرصہ قرار دے کے آغا خانی اماموں کا سلسلہ جوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ امامت کے معروف جو نظریہ ہے اثنا عشریہ کا اس سے کھلا انحراف ہے، اور یہ ایک طرح کا گویا کار خدا میں دخالت ہے کہ گویا نعوذ باللہ خدا نے جو ہے امام کو پردہ غیبت میں رکھ کر جو امامت کا سلسلہ متصل ہونا چاہیے تھا اس کو منقطع کر دیا. تو یہاں بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس پہ، لیکن اتنا یہاں اس کا بیان کافی ہے. اور اس نظریہ کی ایک اور جو بہت بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس نظریہ میں فلسفہ امامت کی غلط تفسیر کی گئی ہے. امام کا موجود ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے، اس سے کیا مراد ہے آپ کی کہ شخص اور فرد کے پاس امام موجود ہو؟ بھلا اس سے پہلے 11 ائمہ موجود نہیں تھے، تو جب 11 ائمہ کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں جس میں امام حی و حاضر ہوتا تھا، تو کیا ساری تشیع وہ مرکز امامت پر اکٹھی ہو گئی تھی؟ اور اگر اکٹھی ہوگی تو پھر کیا وجہ تھی کہ ائمہ شہید ہو گئے، ائمہ زندانوں میں رہے، ائمہ جلاوطنی میں رہے؟ بنابراین فلسفہ امامت، امام کا حضور وہ غرض ذاتی نہیں ہے، غرض ذاتی لیقوم الناس بالقسط ہے، تاکہ لوگ امامت کی تعلیمات کی محور پر وہ اپنی زندگی پر، اپنے معاملات پر قسط اور عدل کا نظام حاکم کریں. آیا 11 ائمہ کی موجودگی میں ایسا لوگوں نے کر لیا تھا کہ اب 12واں نہیں ہے تو لوگ وہ کام نہیں کر پائے؟ اگر 11 ائمہ کی موجودگی میں لوگ اپنے وجود پر نظام قسط و عدل حاکم نہیں کر سکے تو یہ لوگ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ 12واں امام چکے نہیں ہے لہٰذا ہم اپنے وجود پر نظام قسط اور نظام عدل حاکم نہیں کر سکتے؟ اور آج امامت کی تعلیمات موجود ہیں. بنابراین امامت کا فلسفہ امام کا وجود اور حضور سے زیادہ یہ ہے کہ ماموم کو یہاں لایا جائے، امت کو یہاں لایا جائے کہ امت امام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے وجود اور اپنے سماج پر نظام قسط و عدل قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو یہاں آپ تو لوگوں کو نمازی نہیں بنا سکے، آپ تو لوگوں کو صوم و صلات کا پابند نہیں بنا سکے، آپ تو لوگوں کو مقلد نہیں بنا سکے، آپ تو لوگوں کو نظام مرجعیت کا پیروکار نہیں بنا سکے، آپ تو لوگوں کو نظام ولایت فقیہ کا پیروکار نہیں بنا سکے. تو آج آپ ایک ایسا امام پیش کر کے جو معصوم بھی نہیں ہوگا، پرنس ہوگا یا شہزادہ ہوگا، اور لوگ اس کے وجود کے گرد اور اس کی تعلیمات کے گرد جو ہے نظام قسط اور عدل قائم کر لیں گے، وہ 25 کروڑ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس دن لوگوں میں یہ شعور آ گیا کہ وہ ایک اپنے امام کے وجود کے گرد شمع کے پروانوں کی طرح اکٹھا ہونے کے لیے اور اپنے وجود پر اور اپنے سماج پر نظام قسط قائم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تو اس دن یاد رکھیں کہ وہ جو وقفہ جسے آپ کہہ رہے ہیں امامت کا، وہ وقفہ بھی ہٹ جائے گا، وہ وقفہ بھی نہیں رہے گا، وہ وقف وصل میں تبدیل ہو جائے گا. بنابراین اگر کوئی تگدو کرنی ہے تو امامت کی نسبت شیعہ اثنا عشریہ کے فہم کو اوپر لے کے آنا ہے. اور ہماری نظر میں یہ جو نظریہ پیش کیا گیا ایک متبادل کے طور پر شیعہ نے ائمہ طاہرین اور اہل بیت کو اور شیعہ اثنا عشریہ کو اسماعیلیہ امامت کا ماڈل اس پر جمع کرنے کے لیے، یہ ہماری نظر میں وہی جیسا کہ ہم نے ابتدائی سخن میں کہا، یہ اضغاث و احلام ہیں، یہ پریشان خواب ہیں. ان کے علاوہ ان سے ہٹ کر اس نظریے کی کوئی وقعت، کوئی دینی قدر و قیمت نہیں ہے. لہٰذا ہماری یہ توقع ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا نظریہ واقعاً پیش کیا ہے تو وہ اب بھی وقت ہے
ہوش کے ناخن لے لیں، اور اگر نہیں پیش کیا تو وضاحت پیش کر دیں، اور اگر کوئی مرعوب ہوا ہے ایسی گفتگو سے، وہ چاہے واقعی گفتگو ہے یا وہ جعلی گفتگو بنائی گئی ہے، تو ان تمام مومنین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور ان کے لیے وقت کا امام وہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں، اور ان کی غیبت کے زمانے میں ان کے امام یہی فقہا مراجع اعظام جامع الشرائط، اور اس کی مترقی ترین اور ایڈوانس ترین جو شکل و صورت ہے وہ نظام ولایت فقیہ ہے، اور نظام ولایت فقیہ پر چل کر اسی کو سمجھ کر اسی کو ایڈاپٹ کر کے پورے عالم اسلام کے شیعہ وہ ایک مرکزیت پر قائم اور جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ حکومت چاہے ان کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ اپنا بہترین ایک سماجی نظام چلا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔